بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت الناو کا 11واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم منصوبات کو شروع کریں گے، تو پہلے آپ اس سبق کی عبارت دیکھ لیں۔ المقصد الثانی فی المنصوبات، الاسماء المنصوبۃ 12 قسما، المفعول المطلق وبه وفیہ ولہ ومعہ والحال والتمییز والمستثنى وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والمنصوب بلا التي لنفي الجنس وخبر ما ولا المشبهتين بليس۔ القسم الأول المفعول المطلق، وهو مصدر بمعنى فعل مذكور قبله ويذكر للتأكيد كضربت ضربا، أو لبيان النوع نحو جلست جلسة القارئ، أو لبيان العدد كجلست جلسة أو جلستين أو جلسات۔ وقد يكون من غير لفظ الفعل المذكور نحو قعدت جلوسا وأنبت نباتا، وقد يحذف فعله لقيام قرينة جوازا كقولك للقادم خير مقدم، أي قدمت قدوما خير مقدم۔ فخير اسم تفضيل ومصدريته باعتبار الموصوف أو المضاف إليه، ووجوبا سماعا نحو سقيا وشكرا وحمدا وراعيا، أي سقاك الله سقيا وشكرتك شكرا وحمدتك حمدا ورعاك الله راعيا۔ اس سے پہلے آپ نے المقصد الاول مرفوعات کے بیان میں پڑھا ہے کہ وہ اسم جو مرفوع ہوتا ہے اس کی کون کون سی اقسام ہیں، تو فاعل اور مفعول ما لم یسمى فاعلہ اور ساری اقسام آپ نے پڑھی ہیں۔ اب اس کے بعد یہ المقصد الثانی، یہ دوسرا مقصد شروع کر رہے ہیں منصوبات کے بیان میں، کہ وہ اسم جو منصوب ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو کہتے ہیں الاسماء المنصوبۃ، جو اسم منصوب ہوتے ہیں ان کی 12 اقسام ہیں، وہ 12 قسموں پر مشتمل ہیں، اور وہ اقسام یہ ہیں: مفعول مطلق، اور بہ اس کے ساتھ ہی مفعول ہے، مفعول بہ، مفعول فیہ، مفعول لہ، مفعول معہ، اور حال اور تمییز اور مستثنیٰ، اور کان اور اس کے اخوات کی خبر، اور ان اور اس کے اخوات کا اسم، اور لائے نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے، اور ما ولا مشابہ بلیس کی خبر۔ یہ 12 اقسام ہیں اسم کی جو منصوب ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی یہ تفصیل آگے ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے مفعول مطلق کو بیان کر رہے ہیں۔ القسم الاول المفعول المطلق، اس کو مفعول مطلق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے، جس طرح باقی جو مفعولات ہیں ان میں بہ یا لہو معہ اس طرح کی کوئی قید ہے، اس کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے، یہ مطلق مفعول ہے یہ۔ تو سب سے پہلے اس کی تعریف یہ ہے، وَهُوَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى فِعْلٍ مَذْكُورٍ قَبْلَهُ۔ مفعول مطلق وہ مصدر ہوتا ہے جو اس فعل کے معنی میں ہو جو اس مصدر سے پہلے مذکور ہے، یعنی ایک مصدر ہے اس سے پہلے کوئی فعل مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے، اور یہ مصدر اسی پہلے والے فعل کے معنی میں ہے، دونوں کا معنی ایک ہے، تو یہ مصدر اس کے لیے مفعول مطلق بنے گا اس فعل کے لیے، اور یہ مفعول مطلق منصوب ہوتا ہے تو یہ مصدر منصوب ہوگا۔ وَيُذْكَرُ لِلتَّأْكِيدِ، آگے مفعول مطلق کی اقسام بیان کی ہیں کہ یہ کون کون سی قسموں پر مشتمل ہے یا یہ کس مقصد کے لیے آتا ہے۔ تو ایک تو اس کا مقصد ہے تاکید، کہ یہ مفعول مطلق تاکید کے لیے لایا جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب فعل کے معنی میں اور اس مفعول جو مصدر ہے اس کے معنی میں کوئی اضافی فائدہ نہ محسوس ہو رہا ہو، فرق نہ ہو رہا ہو، تو یہ صرف تاکید کے لیے آتا ہے۔ جیسے ضربت ضربن، تو ضربت کا مطلب ہے میں نے مارا، اور ضربن کا مطلب ہے مارنا، تو ان میں کوئی اضافی فرق نظر نہیں آ رہا، ضربن سے کوئی اضافی فائدہ حاصل نہیں ہوا، تو یہ صرف تاکید کے لیے آیا ہے کہ میں نے جو مارا ہے تو اس سے میرا مقصود مارنا ہی ہے، کوئی اور کام مقصود نہیں ہے۔ اولی بیان النوع، دوسری قسم یا دوسرا مقصد مفعول مطلق کو لانے کا وہ نوع کو بیان کرنا ہے۔ نوع کا مطلب یہ ہے کہ یہ کون سی قسم ہے، یہ کون سی نوعیت ہے۔ جیسے جلستو، کسی نے کہا کہ میں بیٹھا، تو بیٹھنے کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں، مختلف اقسام ہوتی ہیں، تو اس کو بیان کرنے کے لیے یہ مفعول مطلق لایا ہے۔ جلسۃ القاری، کہ قاری کا جو بیٹھنا ہے اس نوعیت کا میں بیٹھا ہوں، اس طرح میں بیٹھا ہوں،
تو یہ نوعیت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ اول بیان العددی، یا بعض اوقات عدد کو، تعداد کو بیان کرنے کے لیے مفعول مطلق لایا جاتا ہے، جیسے جلستو جلستن، میں بیٹھا، جلستن یہ فعلتن یہ ہوتا ہے، یہ مرتن کے لیے ہوتا ہے ایک مرتبہ، ایک مرتبہ میں یہ بیٹھا، تو یہ ایک مرتبہ کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے، ایک عدد کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اور کبھی جلستینی آئے گا، جلستو جلستینی، تو یہ دو مرتبہ کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے تعداد کو، اور جلساتن یہ جمع ہے تو زیادہ مرتبہ کے لیے آ رہا ہے یہ۔ تو یہ مفعول مطلق کے تین مقاصد ہیں، کبھی تاکید کے لیے آتا ہے، کبھی نوعیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور کبھی عدد یعنی تعداد بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ وقد یکون من غیر لفظ الفعل المذکور، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اس سے پہلے فعل مذکور ہے یہ مصدر بعینی اسی کے الفاظ میں نہیں آتا، یا تو پورا لفظ ہی تبدیل ہو جاتا ہے کہ اس کے حروف اصلی تبدیل ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ مصدر کا اور اس سے پہلے جو فعل مذکور ہے ان کا باب الگ الگ ہوتا ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے، لیکن معنی ایک ہی ہوتا ہے، کیونکہ تعریف میں آپ نے پڑھا ہے کہ اس مصدر کا اور اس فعل جو اس سے پہلے مذکور ہے ان دونوں کا معنی ایک ہی ہو، معنی ایک ہونا ضروری ہے، الفاظ میں کبھی کبھی فرق بھی آ جاتا ہے۔ جیسے مثال ہے قعدت جلوساً، تو یہاں پر قعدت کا مطلب ہے میں بیٹھا، جلوساً کا مطلب ہی بیٹھنا ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ جلوساً یہ مصدر ہے، یہ اسی فعل کے معنی میں ہے جو اس سے پہلے مذکور ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، تو یہ اس کے لیے مفعول مطلق بن رہا ہے، لیکن ان کا جو لفظ ہے وہ بالکل الگ ہے، مادہ یہ الگ ہے، حروف اصلی الگ ہیں، قعدہ یہ الگ ہے اور جلس یہ دونوں الگ ہیں۔ اور وہ انبت نباتاً، دوسری مثال یہ ہے کہ اس کے جو مادہ ہے حروف اصلی وہ تو وہی ہیں لیکن باب الگ الگ ہے، انبت یہ باب افعال سے ہے اور نباتاً یہ باب نصر ینصر سے ہے، تو یہ معنی دونوں کا ایک ہی ہے، تو نباتاً یہ مصدر انبت کے لیے مفعول مطلق بنے گا۔ آگے اس کے مزید کچھ احکام بیان کر رہے ہیں۔ وقد یحذف فعلہ، یہ جو مفعول مطلق ہے مصدر، اس سے پہلے فعل مذکور ہوتا ہے، یہ مصدر اس کے معنی میں ہوتا ہے، وہ جو اس سے پہلے فعل مذکور ہوتا ہے کبھی کبھی اس کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے، تو یہ کب حذف کیا جاتا ہے؟ لقیام قرینۃ، جب کوئی قرینہ وہاں پر موجود ہو جو اس فعل پر دلالت کر رہا ہو تو اس فعل کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے اس کو حذف بھی کیا جاتا ہے جوازاً، اور یہ حذف کرنا جائز ہوتا ہے بعض صورتوں میں، یعنی اس کو حذف بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ذکر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال ہے کہ قولک للقادمی، کوئی شخص آپ کے پاس آیا ہے تو آنے والے شخص سے اس طرح کہا جائے خیر مقدمن، کہ تم اچھا تمہارا آنا اچھا ہوا ہے، ان تم بہتر ہے آئے ہو، یا خوش آمدید جس طرح کہتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو اصل میں یہ اس کی عبارت اس طرح ہے قدمت قدوما خیر مقدمن، تو آیا ہے ایسا آنا جو بہتر آنا ہے، اچھا آنا ہے۔ تو قدمت یہ فعل ہے، یہ خیر مقدمن سے کے ساتھ جو قدوما ہے یہ مصدر ہے، یہ اس کے معنی میں ہے، یہ اس کا مفعول مطلق ہے۔ تو قدمت جو فعل ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ جو آنے والا ہے اس کے جو حالت ہے، آنے والے کی حالت وہ دلالت کر رہی ہے کہ یہاں پر خیر مقدمن سے مراد یہی ہے کہ تمہارا آنا اچھا ہوا ہے، تم آئے ہو، تو آنے والے معنی پر اس کی حالت، آنے والے کی حالت دلالت کر رہی ہے، قرینہ موجود ہے، تو قدمت فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو قدوماً مصدر ہے اس کو بھی حذف کر دیتے ہیں۔ خیر مقدمن یہ قدوماً کی صفت ہے اور اصل میں تو مفعول مطلق قدوماً ہے، لیکن اس کو بھی حذف کر کے خیر مقدمن کو اس کے قائم مقام بنا دیا گیا ہے۔ اب یہ الفاظ میں خیر مقدمن مفعول مطلق ہے، لیکن حقیقت میں قدوماً یہ مفعول مطلق ہے جو قدمت فعل کی عام معنی ہے اور وہ اس کو نصب دے رہا ہے۔ ووجوباً سماعاً، اور پہلے تو کہا تھا کہ فعل کو حذف کیا جاتا ہے، یہ حذف کرنا جائز ہے جیسے یہ قرینہ موجود ہو۔ اب کہتے ہیں کہ بعض اوقات فعل کو حذف کیا جاتا ہے اور وہ حذف کرنا واجب ہے، ضروری ہے، وہاں پر فعل کو ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ اور سماعاً کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عام فعل کو حذف کرتے ہیں اور حذف کرنا واجب ہے، اس کے بارے میں کوئی قاعدہ یا کوئی قانون نہیں ہے کہ اس کے مطابق جہاں پر بھی وہ قاعدہ پایا جائے تو ہم فعل کو حذف کر دیں، بلکہ یہ سماعی ہے۔ سماعی کا مطلب یہ ہے کہ ارموں سے ہم نے اسی طرح سنا ہے کہ وہ ان مواقع پر فعل کو حذف کر دیتے ہیں، لہذا ہم بھی ان کی تابعداری میں فعل کو حذف کر دیں گے، ذکر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے مثال دی ہے سقین شکراً حمداً راعین،
یہ 4 مصادر ہیں، یہ مفعول مطلق بن رہی ہیں۔ ان سے پہلے جو ان کا فعل ہے جس کے یہ معنی میں ہے اور جو ان کو نصب دے رہا ہے اس کو حذف کر دیا ہے۔ اور وجہ کیا ہے اس کے بارے میں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے۔ عربوں سے سنا ہے کہ وہ ان کے فعل کو حذف کر دیتے ہیں اور ہمیشہ حذف کرتے ہیں، تو ہم بھی ان کے فعل کو حذف کر دیں گے، یہ حذف کرنا واجب ہوگا۔ تو اصل میں ان کی عبارت اس طرح ہے، سقاک اللہ سقین۔ تو سقین یہ مصدر ہے، سقا کا یہ فعل ہے، یہ اس کے معنی ہے۔ تو سقین کہہ کر یہ دعا دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سیراب کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں پلائے۔ اسی طرح شکرتو کا شکراً، جس طرح شکراً کہا جاتا ہے کسی کو، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو یہ شکراً کا لفظ بولا جاتا ہے، شکرتو کا کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حمدتو کا حمدن، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کہتے ہیں حمدن، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہوں، میں تیری تعریف کر رہا ہوں۔ رعاک اللہ رعین، رعین جب بولا جاتا ہے تو یہ بھی دعا دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری رعایت رکھے۔ تو ان مواقع پر عرب لوگ فعل کو حذف کر دیتے ہیں، تو ہم بھی فعل کو حذف کریں گے، اس کو سماعی کہا جاتا ہے۔